الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا آج کی یہ پاکیزہ بابرکت اور روح پرور محفل پاک مورخ زمان مفسر قرآن عمدۃ العلماء زبدۃ الاصفیاء فخر الاماثل بدر الافاضل استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جلال الدین قادری رضوی نور اللہ مرقدہ کے سالانہ عرس پاک سے بھی موسوم ہے، اور آپ ہی کے قائم کردہ اس عظیم الشان جامعہ اسلامیہ کے طلباء کی دستار فضیلت کا بھی یہ پروگرام ہے۔ اللہ کریم اس بابرکت محفل میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضور مفسر قرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے میں چند گزارشات اور آپ ہی کی زندگی کے چند حالات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کریم اپنے ایک محبوب بندے کے توسل سے ہمیں اپنے پاک لوگوں کا، اپنے محبوب بندوں کا فیض اور ان کی برکات سے حصہ نصیب فرمائے۔ حضور مفسر قرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ساری زندگی ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، اور آپ کی زندگی کا کوئی دور یا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس پر انگشت نمائی کی جا سکے، جس پر انگلی رکھ کے کوئی کمی تلاش کی جا سکے۔ آپ کا طالب علمی کا دور ہو یا طالب علمی سے فراغت کے بعد فروغ علم کے لیے آپ کی کاوشیں ہوں، ہر ادوار میں آپ کی قد و کاوش اور آپ کی مساعی جمیلہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ بچپن کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ صلاحیتیں بخشی تھیں کہ آپ حصول علم کے لیے جس بھی ادارے میں گئے یا جس بھی استاذ کے سامنے زانو تلمس طے کیا، ہمیشہ اساتذہ آپ سے امتیازی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ اس کی آپ مثال یوں سمجھیں کہ حضور مفسر قرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پرائمری پنجن کسانہ کے اسکول میں مکمل کی، اور آپ جس کلاس کے طالب علم تھے وہ کلاس اتنی محنتی اور اتنی ہونہار، اتنی لائق کلاس تھی کہ اس وقت پورے ضلع میں
پرائمری کے طلباء کو پورے ضلع میں 8 اسکالرشپ ملا کرتے تھے، تو اس ضلع گجرات کے اندر پورے ضلع کے 8 اسکالرشپس میں سے 7 اسکالرشپ لینے والے آپ کی کلاس کے طلباء تھے۔ پوری کلاس ہی لائق، ذہین، محنتی، اور اساتذہ بھی بڑے محنتی آپ کو میسر آئے، اور یہ اسکالرشپ لینے کے بعد آپ جنڈا والا کے مڈل حصے کے اندر داخل ہوئے۔ تو جو پرائمری کے اساتذہ تھے ان کی شفقتیں بدستور جاری رہیں۔ استاذ الاساتذہ فقیہ الاثر مفتی محمد علیم الدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ مفسر قرآن کے برادر اصغر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ تو مڈل حصے میں جنڈا والا چلے گئے اور میں پرائمری حصے کے اندر پنجن میں یہ بھی پڑھتا تھا، تو اتفاق سے اس وقت حکومت کی جانب سے طلباء کے لیے خشک دودھ آیا، اور یہ ہدایات کی گئی اساتذہ کو، اسکولوں کو، کہ یہ خشک دودھ طلباء کے اندر تقسیم کیا جائے۔ چنانچہ اساتذہ نے طلباء میں وہ خشک دودھ تقسیم کیا، تو سارے طالب علموں کو ایک ایک لپ بھر کے وہ خشک دودھ کا دیا۔ فرماتے ہیں جب میری باری آئی تو مجھے اساتذہ نے باہمی مشورے سے، صرف ایک استاذ کی رائے سے نہیں، سارے اساتذہ کے باہمی مشورے سے مجھے انہوں نے 2 لپ بھر کے خشک دودھ کے دیے، اور مجھے کہا کہ یہ ایک لپ آپ کا حصہ ہے اور ایک لپ آپ کے بڑے بھائی صاحب کا حصہ۔ باوجود کہ آپ وہاں سے مڈل حصے میں جنڈا والا منتقل ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود سابقہ مادر علمی کے اساتذہ کی شفقتیں آپ پر بدستور جاری تھی۔ یہاں مڈل حصے کے اندر بعض اوقات جو اردو کے استاذ تھے اور وہ اسکول کے ہیڈ بھی تھے، وہ اپنی موجودگی میں آپ سے یہ کہا کرتے، آپ کی قابلیت کو دیکھ کر، استعداد کو دیکھ کر وہ کہا کرتے کہ میری موجودگی کے اندر اردو کا سبق جلال الدین آپ پڑھائیں گے۔ چنانچہ وہ کلاس جس میں وظیفہ پانے والے طلباء کثرت سے موجود ہیں اور ضلع بھر کی لائق ترین کلاس گنی جاتی ہے، استادوں کی موجودگی میں اس کلاس کو دوران طالب علمی اسباق پڑھانا، یہ استعداد اللہ رب العالمین نے مفسر قرآن کو عطا فرما رکھی تھی۔ اور پھر یہاں آپ نے جب مڈل کا امتحان دیا تو ایسے نمایاں نمبروں سے اور امتیازی حیثیت سے آپ نے مڈل کا امتحان دیا کہ اس وقت حکومت کی طرف سے آپ کو مڈل کی شاندار کارکردگی پر باقاعدہ سرکاری طور پر ایک سائیکل دیا گیا، اور سائیکل کا اس وقت پرمٹ بھی ہوا کرتا تھا، اور سائیکل کی کمپنی کا نام ہارکولیس۔ اس کمپنی کا سائیکل پرمٹ سمیت آپ کو دیا گیا کہ یہ بچہ مزید اگر پڑھنا چاہے تو اس کے لیے سواری کا انتظام حکومت کی جانب سے ہے۔ چنانچہ آپ وہاں سے مڈل کرنے کے بعد سائیکل آپ کو سواری کے طور پر مل گیا، میٹرک کرنے کے لیے، 9ویں 10ویں کرنے کے لیے کھاریاں کے ہائی سکول میں آنے لگے، اور اس وقت سائیکل بڑی سواری ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ مفسر قرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو والد ماجد حضور میاں خواج دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علاقے کے لوگوں نے، تعلق داروں نے یہ کہا کہ یہ سائیکل تو یہ سائیکل ہمیں دے دیں، ہم سے اس کے پیسے لے لیں، قیمت لے لیں۔ لیکن میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے یہی جواب دیا کہ یہ سائیکل، یہ سواری بچے کو حصول علم کے لیے ملی ہے، جب تک بچہ پڑھے گا یہ سائیکل اسی کے استعمال میں رہے گا۔ چنانچہ آپ 14 سے اس سائیکل پر کھاریاں آتے اور یہاں 9ویں 10ویں کا میٹرک کا امتحان آپ نے پاس کیا۔ یہاں آپ کا دوران طالب علمی اس انداز سے گزرا کہ میٹرک پاس کرنے کے بعد
طلباء کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا جو اس بات کی ضمانت ہوتا تھا کہ طالب علم اپنے کریکٹر کے اندر بہت اچھا ہے. کریکٹر سرٹیفکیٹ سکول کی جانب سے طلباء کو دیا جاتا تھا، اور وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ ویسے تو چھپا ہوا ہوتا تھا، باقاعدہ ایک فارم کی شکل میں طالب علم کا اس چھپے ہوئے کریکٹر سرٹیفکیٹ پر نام لکھ کر اس کو دے دیا جاتا تھا. لیکن مفسر قرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہاں دوران طالب علمی کی کارکردگی اتنی اچھی تھی کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے باقی طلباء کو وہ چھپا ہوا پرنٹ کریکٹر سرٹیفکیٹ دیا، لیکن مفسر قرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ پرنٹ شدہ سرٹیفکیٹ دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہیڈ ماسٹر نے اپنے ہاتھ سے باقاعدہ اسپیشل آپ کے لیے سرٹیفکیٹ لکھا، اور اس میں باقی جو اوصاف اس میں چھپے تھے ان سے علاوہ آپ کے خصوصی اوصاف کا تذکرہ کر کے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا گیا. چنانچہ آپ کے پرائمری حصے کی کارکردگی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی خلاصہ کے طور پر. مڈل کے حصے میں آپ نے جس شاندار انداز سے دوران طالب علمی گزارا وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا، میٹرک کا بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور 1938 کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، 1958 کے اندر آپ نے میٹرک مکمل کیا. جب میٹرک مکمل ہو گیا تو ظاہر ہے اب آپ کے یہ طالب علمی کے ادوار جاننے والوں کے سامنے تھے. تو ہیڈ رسول کے اندر جو کالج کے پرنسپل ہیں ان کی طرف سے یہ آفر آئی کہ یہ بچہ ہمیں دے دیں، بچے کی فیسیں بھی ہم ادا کریں گے، اور بچے کو باقاعدہ بہترین انجینئر بنا کر آپ کو واپس کر دیں گے. لیکن حضور مفسر قرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میں نے بڑے عرصے سے یہ منت مانی تھی، میری خواہش تھی کہ مجھے اللہ رب العالمین اولاد نرینہ عطا فرمائے تو میں دین کی خدمت کے لیے وقف کروں. اس لیے میں اپنے بچے کو انجینئر نہیں بنانا چاہتا، میں اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہتا ہوں. چنانچہ میٹرک مکمل کرنے کے بعد آپ نے دینی تعلیم کے حصول کا آغاز کیا، اور آپ نے اپنے تایا، اپنے گاؤں کے اندر ہی اپنے تایا مولانا فضل الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھی، اور پھر درسیات پڑھنے کے لیے صرف ناب اور دیگر درسی کتب پڑھنے کے لیے لالا موسیٰ کے اندر مولانا غلام یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے درسیات پڑھی، مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھی. 1958 کے اندر میٹرک مکمل کیا. 2.5 سال کے اندر درس نظامی کی ساری کتابیں آپ نے مکمل طور پر پڑھ لی. 2.5 سال کے مختصر سے عرصے میں مکمل درس نظامی کی کتابیں آپ نے پڑھی، اور اس وقت کتابیں ہر جگہ پر دستیاب نہیں ہوا کرتی تھی. حضور مفسر قرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی کبھار خود یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اب تو کتابیں جگہ جگہ سے دستیاب ہیں. اس وقت ظاہر ہے اتنی دکانیں بھی نہیں تھیں، اتنے وسائل بھی نہیں تھے، اتنے چھاپا خانے بھی نہیں تھے، ہر جگہ سے کتاب ملتی نہیں تھی. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ ہمیں پتہ چلتا کہ جو کتاب اب شروع کرنی ہے وہ کتاب مثلاً کینا والا کے اندر موجود ہے کسی عالم دین کے پاس، تو ان کے پاس باقاعدہ سائیکل پر ہم جاتے، کتاب ادھاری لیتے، ہفتہ، 1.5 ہفتہ، 2 ہفتہ، جتنا اس کو عرصہ لگتا، پڑھنے کے بعد وہ کتاب دوبارہ جا کے واپس کر کے آتے تھے. آپ اندازہ کریں کہ باقی طلباء جس کتاب کو پورا سال پڑھتے ہیں اور پھر بھی اس کے صرف منتخب ابواب ہی پڑھتے ہیں، آپ ہفتہ، 1.5، 2 ہفتہ کے اندر وہ ادھار لی ہوئی کتاب پوری پڑھنے کے بعد دوبارہ کتاب جا کر واپس کرایا کرتے تھے. اس طرح 2.5 سال کے اندر آپ نے درس نظامی مکمل پڑھ لیا. اور 58 میں جس نے میٹرک کیا تھا، 1960 کے اندر دورہ حدیث پڑھنے کے لیے فیصل آباد کے اندر حضور محدث اعظم پاکستان سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے.
جب آپ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حدیث پاک پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تو اس وقت یہ کلاس اپنے تقریباً آخری مراحل میں تھی، یعنی سال کا ابتدائی حصہ نہیں تھا جب آپ دورہ حدیث پڑھنے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ تو ابتدا میں تو ظاہر ہے جو طالب علم بھی درمیانے کلاس میں آتا ہے استاد ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کلاس کے ساتھ طالب علم چل سکے گا یا نہیں۔ آپ کے بارے میں بھی پوچھا گیا، لیکن آپ کے اساتذہ نے تسلی دی کہ حضور یہ بچہ، یہ طالب علم انشاءاللہ العزیز کور کرے گا۔ چنانچہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں تقریباً 3-3.5 مہینے آپ نے دورہ حدیث کی کلاس کے اندر شرکت کی، آپ کے سامنے زانو تلمس طے کیا، آپ کے سامنے پڑھا۔ اس 3-3.5 مہینے کے اس دورانیے کے اندر آپ کی محنت، آپ کی شرافت، آپ کی استعداد و قابلیت کو حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا۔ تو جب آپ کی وہاں پر دستار کی جا رہی تھی تو اس دوران طلب علمی حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو صرف ادارے کی سند عطا فرمانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنی سند خلافت بھی عطا فرما دی۔ اپنی سند خلافت حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمائی۔ اور یاد رکھیں کہ ابھی آپ نے باقاعدہ حضور محدث اعظم پاکستان کے ہاتھ پر ابھی بیعت نہیں کی تھی، آپ ابھی ان کے مرید نہیں بنے تھے، صرف ان کے شاگرد تھے، اور صرف 3 مہینہ تقریباً ان کے حلقہ درس میں آپ نے زانو تلمس طے کیا۔ لیکن اس دوران جو استعداد، قابلیت، جو آپ کا کردار، آپ کی شرافت و نجابت آپ نے دیکھی، تو حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی خلافت عطا فرمائی، ادارے کی بھی سند عطا فرمائی، دستار فضیلت سے بھی نوازا، اور پھر آپ نے 1960 میں دورہ مکمل کرنے کے بعد باقاعدہ دینی علوم کو پڑھانا شروع کر دیا۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض حاصل کرنے کے بعد جب آپ نے باقاعدہ دینی علوم کی تدریس کی، شروع فرمائی تدریس، تو قصور کے اندر آپ پڑھا رہے تھے 1961 کے اندر۔ آپ اپنی خود نوشت کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ میں 1961 کے اندر قصور میں تدریس کے دوران ایک طبیعت کے اندر ایک ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ اب کوئی شیخ کامل بھی ملے جو اسرار باطنی سے بھی آگاہ کرے۔ تو شیخ کامل کی تلاش کے اندر طبیعت میں ایک ہیجان تھا۔ تو مجھے یہ مشورہ ملا، مجھے یہ رہنمائی ملی کہ جو بندہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے، درود و سلام کی برکت سے اللہ رب العالمین اسے شیخ کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے۔ جہاں اس کا فیض ہوتا ہے، جہاں اس کا حصہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی رہنمائی فرماتا ہے، وہ بندہ کسی نہ کسی طریقے اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے درود و سلام کی کثرت شروع کر دی۔ مجھے جو رہنمائی ملی وہ یہ تھی کہ تمہارا فیض، تمہارا حصہ، تمہاری نسبت فیصلہ آباد میں حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے وابستہ ہے۔ چنانچہ 1961 کے اندر آپ حضور محدث اعظم پاکستان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، بیعت کی درخواست کی۔ خلافت تو وہ پہلے ہی عطا فرما چکے تھے، بیعت کی درخواست پیش کی۔ آپ نے اپنے حلقہ غلامی میں قبول فرما کر آپ کو بیعت بھی فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں فقیر قادری بن گیا، مجھے وہ نسبت بھی نصیب ہو گئی۔ اور گویا جب آپ بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو آپ کے جذبات تو یہ تھے کہ سپردم بتو مایا خیشرا، کہ تو دانی حساب کب و بیشرا، اپنا سب کچھ ان کے سپرد کر دیا۔ اور ادھر شیخ کے جذبات یہ ہوتے ہوں گے کہ آمد آ یارے کہ مامی خاص دیم، اب تو وہ شہباز آیا ہے جس کا انتظار ہم بھی کر رہے تھے۔ چنانچہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے
شرف بیعت حاصل کرنے کے بعد آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد ظاہر ہے اس دور میں بڑے بڑے مشائخ، بڑی بڑی قادر علمی شخصیات، روحانی شخصیات موجود تھیں اور بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اپنا سب کچھ ان کے سپرد کر دیا، اس کے بعد کسی بڑی سے بڑی شخصیت سے ملنے کے بعد بھی کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ کاش میں ان بزرگوں کا بیعت ہو گیا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں یکدر گیر محکم گیر، حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام نامی اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی کر دی، اس کے بعد انہی کے در کا خیال آیا، کبھی کسی اور کے در کا خیال تک بھی ذہن میں نہیں آیا۔ تو حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کی یہ عقیدت، آپ کا یہ تعلق، آپ کی یہ نسبت اتنی گہری تھی کہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوں تو بے شمار بڑے بڑے نامور تلامذہ ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، شیوخ التفسیر ہیں، اور ایسے ایسے بڑے نام آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں کہ جن کا نام لیتے ہوئے بھی ادب سے گردنیں جھک جاتی ہیں۔ وہ بڑی بڑی علمی شخصیات حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، اور آپ تو خود فرمایا کرتے تھے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ حضور محدث اعظم پاکستان سے کسی نے پوچھا کہ حضور اتنے بڑے عالم ہیں، آپ نے کتاب کیوں نہیں لکھی کوئی؟ تو آپ فرماتے کہ لوگ وہ کتابیں لکھتے ہیں جو از خود نہیں بولتی، میں وہ کتابیں تیار کر رہا ہوں جو بولنے والی کتابیں ہیں، یعنی علماء تیار کر رہا ہوں، کتابیں نہیں لکھ رہا، کتابیں لکھنے والے تیار کر رہا ہوں۔ تو بڑے بڑے علماء آپ کے تلامذہ میں داخل ہیں، لیکن حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو فیضان آپ کو نصیب ہوا وہ آپ ہی کا امتیازی حصہ ہے۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باقاعدہ جو جامع سوانح حیات ہے وہ صرف اور صرف مفسر قرآن مفتی جلال الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرتب فرمائی۔ 2 جلدوں کے اندر اور ضخیم 2 جلدوں کے اندر تذکرہ محدث اعظم پاکستان چھپا ہوا ہے، اور کئی سالوں سے چھپا ہوا ہے، اور اہل علم کے درمیان پاک و ہند کے اندر مقبول ہے۔ 2 جلدیں تذکرہ محدث اعظم پاکستان کی، اسی طرح پھر 2 جلدیں نوادرات محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اسی طرح کرامات محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی آپ کے جو نسبت ہے حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ، اس نسبت کا پھر آپ نے حق بھی ادا فرمایا، اور پھر اپنے اساتذہ کے علاوہ دیگر جو اپنے ملک کی، اپنی قوم کی آپ نے خدمت فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ پاکستان میں آج سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی تاریخ اس انداز سے مرتب کی گئی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک معتمد اور ان کے قریبی ساتھی سردار عبدالرب نشتر، وہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی تاریخ کو، یہاں بڑے عہدے لینے والے حضرات کو دیکھ کر وہ تڑپ کر یہ کہہ رہے تھے کہ نیرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، یعنی پاکستان کے ہیرو وہ بن بیٹھے جن کا پاکستان بنانے میں کوئی کردار نہیں، وہ پاکستان کے کی پوسٹوں پر جا بیٹھے۔ لیکن جب یہ حالات کہ جنہوں نے پاکستان بنایا انہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، اور جن کا پاکستان بنانے میں کوئی کردار بھی نہیں تھا انہیں پاکستان کے کی پوسٹوں پر بٹھا دیا گیا، سیاست کے اندر وہ قائد ٹھہرے۔ جب یہ حالات پاکستان کے اندر پیدا ہو گئے تو ضرورت ہی اس بات تھی کہ جنہوں نے پاکستان بنایا ہے ان علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کی مسائی جمیلہ کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ اب ظاہر ہے جب تاریخ ایک انداز سے یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہو اور اہل سنت کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہو، ایسے حالات کے اندر اہل سنت کی تاریخ کو چھان بین کر کے منظر عام پر لانے والی شخصیت کا نام مفسر قرآن رحمۃ اللہ تعالی، اور یہ جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا، انتہائی جان جوکھوں کا کام
اور انتہائی محنت والا کام، اور لائبریریاں چھان مارنا، اس دور کے پرچے اخبارات، ان کی مکمل تفتیش کرنے کے بعد مفسر قرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پاکستان کی تاریخ لکھی، اور پھر صرف پاکستان کی تاریخ نہیں لکھی بلکہ پاکستان بننے سے پہلے جو یہاں ہندوستان کے حالات تھے، جتنی تحریکیں یہاں سے چلیں، ان ساری تحریکوں کی علیحدہ علیحدہ تاریخ مفسر قرآن نے مرتب فرمائی ہے۔ مثلا یہاں تحریک ہجرت چلی، آپ نے اس پر مکمل اپنا مقالہ لکھا ہے۔ یہاں پر تحریک ارتداد چلی، آپ نے مکمل اس پر اپنا مقالہ لکھا۔ تحریک مسجد شہید گنج چلی، مکمل اس پر آپ نے اپنا مقالہ لکھا۔ جتنی تحریکیں یہاں پر چلی، سکولوں کالجوں کو بند کرنے کی تحریکیں چلی، آپ نے مکمل اس پر اپنی تحریرات پیش فرمائی ہیں۔ اور پاکستان بنانے کے لیے جو علماء نے آل انڈیا سنی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے جتنے پروگرام کیے اور جتنی پالیسیاں دیں، وہ ساری کی ساری پالیسیاں تاریخ آل انڈیا سنی کانفرنس کے اندر آپ نے ضخیم جلد کے اندر وہ بھی بیان فرما دی۔ خطبات علماء اہل سنت کے بیان فرمائے۔ اس وقت علماء اہل سنت کے راہ میں روڑے ڈالنے والوں کے جو کردار تھے، ان سے بھی آپ نے پردہ اٹھایا، اور ابوالکلام آزاد کی تاریخی شکست کے نام سے 2 جلدوں کے اندر آپ نے کتاب مرتب فرمائی، یعنی یہاں پاک و ہند کی مکمل تاریخ آپ نے بیان فرمائی، تاریخ پاکستان سے پہلے کے حالات بھی اور تاریخ پاکستان کے دوران جو حالات اور علماء کی جو کاوشیں ہیں ان کو بھی آپ نے بیان فرمایا۔ یہ تو آپ کی ملی خدمات ہیں۔ اور پھر حضور مفسر قرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء کے اور احباب کے تقاضے کے ساتھ، اس لیے کہ یہاں پر حالات اب ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ ہر بندہ جب بھی کوئی مسئلہ فقہ حنفی کا پوچھا جاتا تو کہتے قرآن میں کہاں لکھا ہے، جب بھی فقہ کا مسئلہ پیش کیا جاتا وہ کہتا ہے حدیث میں کہاں لکھا ہے، تفسیر میں کہاں لکھا ہے۔ یعنی فقہ کی کتاب کا حوالہ دیں تو اگرچہ ماننے والے کے لیے تو وہ حرف آخر ہے، اور مجتہدین، ائمہ اور ہمارے علماء کی زندگی بھر کی کاوشوں کا وہ ثمرہ ہے۔ لیکن جب معاشرے میں حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ جب بھی کسی کے سامنے مسئلہ بیان کریں وہ پوچھتا ہے یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، تفسیر میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے۔ ایسے جب حالات پیدا ہو گئے تو مفسر قرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر شرعی احکام کو اس انداز سے بیان کرنے کے لیے تفسیر احکام القرآن لکھی کہ اب جس بھی مسئلے کا کوئی حکم پوچھے اسے بتا دو کہ فلاں تفسیر کے اندر یہ حکم موجود ہے، اسے بتا دو کہ فلاں حدیث پاک کے اندر یہ حکم شرعی موجود ہے۔ ہیں وہ احکام شریعہ ساری فقہ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن ان کی بنیاد آپ نے کتب فقہ کو نہیں بنایا بلکہ کتب حدیث اور کتب تفاسیر کو بنایا، تاکہ یہ جو ایک فضا چل پڑی ہے کہ ہر مسئلے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قرآن میں، حدیث میں، تفسیر میں کہاں لکھا ہے، تو اہل سنت کے پاس ایسا مواد ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کھلی چھاتی کر کے یہ کہہ سکیں کہ یہ مسئلہ قرآن میں یہ لکھا ہے، تفسیر میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے۔ اور یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا کہ ہماری صدیوں پر مشتمل علماء کی جو کاوشیں ہیں کوئی بندہ ان پر انگلی نہ اٹھا سکے، اور ہر مسئلے کو قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی آپ نے مساعی فرمائی۔ تو آپ کی بے شمار خدمات ہیں، انہی خدمات میں سے آپ کی یہ خدمت جامعہ اسلامیہ بھی ہے۔ یہاں طلباء پڑھ رہے ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے آپ کا یہ لگایا ہوا پودا تا قیام قیامت آباد رہے، یہاں سے تشنگان علم فیض یاب ہوتے رہیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔